قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يئس اليوم يئس الذين كفروا بالدين. سامعین کرام حضرت اللہ مسیح الشہداء ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس فرش اعضاء کے اجر و ثواب میں پروردگار عالم ہم سب کے خصوص بانی فرش اعضاء کے جتنے مولوی ہیں پروردگار القدس اجر میں شامل فرمائے. مسلسل پانچویں دن جس آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے وہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ آج کے دن الیوم آج کے دن ہم نے کافروں کو مایوس کر دیا. کافر آج کے دن مایوس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ 4 کام ہوئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. دین کامل ہو گیا, نعمت تمام ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا, کافر مایوس ہو گئے. 4 کام ہوئے. کس وجہ سے ہوئے؟ کہ اللہ کے نبی نے جو غدیر خطبے علی کی مولائیت کا اعلان کیا اس کی وجہ سے کافر مایوس ہو گئے. پھر آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے ایسی آیت فرمایا کہ اللہ یعصمک من الناس, پروردگار تمہیں لوگوں کو شر سے بچائے گا, اور بتا بھی رہا ہے کہ وہ خطرہ ہے. بدر میں نہیں کہا خطرہ ہے, احد میں نہیں کہا خطرہ ہے, خیبر و خندق میں نہیں کہا خطرہ ہے, شب معراج شب ہجرت نہیں کہا خطرہ ہے. یعنی اسلام کو خطرہ نہ یہودیوں سے ہے, نہ عیسائیوں سے ہے, نہ کافروں سے ہے, نہ مشرکوں سے ہے. اسلام کو اگر خطرہ ہے تو حاجیوں سے ہے. اللہ نے قرآن میں اس وقت کہا ہے کہ جب حاجی جمائیں سارے کے سارے, جب کہا ہے کہ حاجیوں سے خطرہ ہے, اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا. پروردگار نے کہیں نہیں کہا میں بچاؤں گا, نہ احد میں کہا, نہ خیبر میں کہا, نہ خندق میں کہا, کہیں نہیں کہا خطرہ ہے میں بچاؤں گا. لیکن آج پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب تم علی کی ولایت کا اعلان کرو گے اور وہاں خطرہ پیدا ہوگا تو میں تمہیں بچاؤں گا. تو پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب بھی پہلے
خدا کی توحید پہ خطرہ ہوا، رسول کی رسالت پہ خطرہ ہوا، تو اس وقت بچانے والا علی ابن ابی طالب تھا. آج جب علی اللہ پہ خطرہ ہے تو بچانے والا پروردگار عالم ہے. یہ بلغ کہاں پر پروردگار یا ایھا الرسول بلغ مطلب تبلیغ کرو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بلغ ہوتا ہے اور دوسرا لفظ ہوتا ہے ابلاغ. ایک ہے بلغ، ایک ہے ابلاغ. ابلاغ کے معنی بھی تبلیغ کرنا، بلغ کے معنی بھی تبلیغ کرنا. تبلیغ میں اور بلغ میں فرق کیا ہے؟ ابلاغ میں اور بلغ میں کیا فرق ہے؟ ابلاغ کے معنی ہے ایک بار تبلیغ کرنا، بلغ کے معنی ہے بار بار تبلیغ کرنا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت کا بار بار اعلان کرو، لیکن ہم نے دیکھا کہ نبی نے تو فقط ایک بار کہا من کو تو مولا فاضل علی مولا. یہ بار بار کیسے ہوا؟ تو بار بار ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو موجود تھے ان سے کہا کہ تم پہ لازم ہے ان تک اس پیغام کو پہنچا جو غائب ہیں، اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک آنے والی اپنی اولاد کو علی کی ولایت پہنچاتا رہے. اب علی کی ولایت وہ باپ اپنی اولاد کو پہنچائے گا جو اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہوگا. پروردگار عالم نے واضح کر دیا. کافی مایوس ہو گئے علی کی ولایت کے نام پر، دین کامل ہو گیا علی کی ولایت کے نام پر، سارے کام ہو گئے. علی کی ولایت کا اعلان ہی تبلیغ کرے. پروردگار عالم نے قرآن میں نہ نماز کو کہا تبلیغ کرو، نہ روزے کی کہا تبلیغ کرو، نہ حج کی کہا تبلیغ کرو. اس کی کہا علی کی ولایت کی تبلیغ کرو. علی کی ولایت کے اعلان کو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں یہ ہے تبلیغ. تبلیغ اور کچھ نہیں. اور معذرت کے ساتھ سب سے مہنگی تبلیغ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے جتنے فرقے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان سب میں سب سے مہنگی تبلیغ شیعوں کے یہاں ہوتی ہے. سب سے مہنگی تبلیغ یہ منبر تبلیغ کا ذریعہ ہے. یہ منبر تبلیغ کرا رہا ہے. ہر سال پوری دنیا کی نگاہیں، پوری دنیا کا فوکس ان تصدیروں کی عزداری کے اوپر ہوتا ہے. اور ہر ممبر علی کی ولایت کی تبلیغ کر رہا ہے. کتنی مہنگی تبلیغ ہے؟ کسی ممبر کی 50 لاکھ کی ہے، کسی ممبر کی 60 لاکھ کی ہے، کسی ممبر کی 1 کروڑ کی ہے، کسی ممبر کی 2 کروڑ کی ہے. سب سے مہنگی تبلیغ ہمارے یہاں شروع کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ نہ صحیح سے مقصد امام حسین کو سمجھا، نہ علی کی ولایت کو صحیح سے سمجھا. جن لوگوں نے امام حسین کے مقصد کو، کربلا کو سمجھا، آج وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے. اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. ہم صرف عزاداری کر رہے ہیں. اچھا اب ایک سوال پوچھوں، عزاداری وسیلہ ہے یا منزل ہے؟ کیا ہے عزاداری؟ آپ عزاداری کیا سمجھتے ہیں؟ وسیلہ سمجھتے ہیں یا منزل سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارا آخر ہے یا یہ ہمیں کہیں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے؟ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری وسیلہ ہے، منزل نہیں ہے، وسیلہ ہے. اچھا دلیل کی دیکھیں تاکہ آپ پریشان ہو رہے پریشانی کی. امام حسین نے کربلا میں اتنی قیمتی قربانیاں کیا فقط اس لیے دی کہ ہم یہاں پہ فقط عزاداری کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے شاید تھوڑا سا پیغام کسی کے دل تک پہنچا. امام حسین نے کربلا میں اکبر دیا، عباس دیا، قاسم ہے کہ ہم یہاں عزاداری کریں، 10 دن امام حسین میں دلیہ کریں، مجلس کا تبرک جمع کریں. بس یہ عزاداری وسیلہ ہے، عاشور وسیلہ ہے ہمیں زمانے کے امام تک پہنچانے کا. امام حسین کربلا میں لوگوں کو عزاداری کروانے، عزاداری مقصد ہے، ثواب ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. امام حسین لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. تو کیا ہم خدا تک پہنچ گئے؟
کیا ہم نے زمانے کے امام کی بھی کوئی تیاری کی ہے ان 10 دنوں میں؟ یہ 10 دن گزر گئے، ہم نے کیا تیاری کی؟ ہم اپنے علاقے میں دیکھیں کیا تیاری کی؟ کوئی امپروومنٹ آئی ہے؟ کوئی دینی ماحول پیدا ہوا ہے؟ کوئی مسجد میں نمازیوں کا رش پڑا ہے؟ کوئی جو ہر سال کی طرح مردوں سے زیادہ خواتین امام بارگاہ میں جمع ہے؟ آج کی کوئی جمع ہے؟ رات کو چاہے 2 بج رہے ہوں 3 بج رہے ہوں، مردوں سے زیادہ خواتین جمع ہے۔ ماتم ہو رہا ہے نوجوانوں کا، لڑکوں کا، مردوں کا، لوگ قمیض اتار کے ماتم کر رہے ہیں، چاروں طرف کون جمع ہے؟ خواتین جمع ہے۔ حرام ہے حرام۔ میں نے ماتم کرنا چھوڑ دیا قمیض اتار کے۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ چاروں طرف جو نامحرم خواتین جمع ہوتی ہیں ان کی نگاہیں کسی نامحرم مرد کے جسم پہ ڈالنا حرام ہے۔ چھڑیوں کا ماتم ہو رہا ہے، چاروں طرف حلقہ بنایا ہوا خواتین کھڑی ہیں، درگاہ میں جلوس جا رہا ہے، دونوں طرف شاید یا تو وہ روایت پڑھی ہے کہ جب امام حسین آخر میں آئے تھے تو مستورات نے 2 روزہ قطار بنائی تھی اور امام حسین درمیان سے گزرے تھے، شاید وہ کوئی سنت زندہ ہو رہی ہے کہ درگاہ میں جلوس جا رہا ہے امام حسین کا، دونوں طرف خواتین نامحرم خواتین کھڑی ہوئی ہیں۔ کہیں نہیں ہوتا ایسا کہ یہاں پہ ہو سکتا۔ ہم ابھی تک کربلا کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کربلا ہماری کوئی تربیت نہیں کر پا رہی، بہت بات رکھتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے میں اس میں کہا تھا کہ میں اگر غلط ہوں تو آپ کے لیے اصلاح کریں، آپ پہ واجب ہے۔ آپ بولے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ نامحرم خواتین چاروں طرف جمع ہیں، رات 2 بجے تک جمع ہیں۔ آج کی رات لوگ خواتین ننگے پیر پوچھ رہے ہیں، امام صاحب گاؤں والا نام سمجھتے ہیں۔ نامحرم خواتین کا اس طرح مجمع عام میں ننگے پیر بغیر پاؤں نکلنا حرام ہے۔ آپ اذان میں جائیں گے، یہ چوم رہے ہیں، پٹکے چوم رہے ہیں، قرآن چوم رہے ہیں، سارے کام سب چوم رہے ہیں، پٹکوں پہ ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، بغیر وضو اماموں کے ناموں کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ قرآن کھلا ہوا ہے، آپ قرآن کو چوم رہے ہیں، چھو رہے ہیں، بغیر وضو قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں ثواب کی نیت سے، گناہ اپنے ذمہ لے کے آ گئے۔ ثواب تو آپ کو ملا نہیں، تربیت کربلا فائدہ نہیں دے گی آپ کو۔ آپ ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں لیکن گناہ سمیٹ جا رہے ہیں۔ تو علی کی تبلیغ کو بھی، علی کی ولایت کو بھی سمجھ رہے ہیں اور کربلا کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں امام حسین کسی کے لیے تیار کرا کہ تم کربلا کے کریکٹر دیکھو اور ان کریکٹر کے اس کربلا کے آئینے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہوئے۔ کربلا میں عبرتیں بھی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا عبداللہ ابن متی، زبیر، یا وہ کہ جو آخری لمحات میں لشکر سے نکل گئے، عبرتیں ہیں یہ۔ ہم کہاں کربلا میں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دور حاضر کی کربلا میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دور میں ہمارے اداروں کا دور میں ہمارے وہ ادارے جو شہیدوں کی فلاح بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ خاص شہیدوں کے لیے کیوں ہیں؟ پاکستان کے اور بھی شہید ہیں جنہوں نے شہزادی زینب کے روضے پہ جا کے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آپ انہیں آن نہیں کرتے، کیوں آن نہیں کرتے؟ آپ ممبر پہ ان کا تذکرہ نہیں کرتے، خود کی نیتی کرتی ہے۔ آپ افغانستان کے شہداء کی آپ تعریف کرتے ہیں، ایران کے لبنان کے شہداء کی آپ تعریف کرتے ہیں، پاکستان کی جو جماعت تھی جو سیریا میں گئی تھی، جو شہید ہوئے ہیں، آپ ان کو وہاں پہ نہیں کرتے، آپ ان کا نام نہیں لیتے، ممبر سے ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ازداری کمرشل ہے۔ جب آپ کی ازداری کمرشل ہے تو پھر آپ کا ممبر کنٹرول ہے، آپ کے پاس ایک برنامہ، آپ کے پاس ایک لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کو اس حدود سے باہر نہیں نکلنا، چاہے آپ کی وہ کوئی سمیتی ہو اس میں بھی آپ باہر نہیں نکلتے، چاہے آپ کا ممبر ہو آپ باہر نہیں نکلتے، یعنی آپ کا غلط سمجھیں گے۔ آپ کی سمجھ دیگر علاقوں کے لوگوں کو کربلا نے اٹھا کے کھڑا کر دیا ہے، وہ شہید بھی دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے شہید کربلا کے شہداء ہوں، وہ نمازی بھی بنا رہے ہیں، مسجد بھی بنا رہے ہیں، ازداری بھی کی تحقیق منظم طریقے سے۔ تو ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ایام میں ہم اپنی تربیت کریں
اور اپنی نسل کو صحیح عزاداری دیتے تھے. کہیں اللہ علی جیسے لوگ اگر عزاداری آپ کو دے رہے ہوں یا اور کچھ لوگ آپ کو عزاداری دے رہے ہوں تو وہ آپ کی عزاداری پھر مکس اپ ہو جائے گی. آپ کی جو عزادات دے کے آئے تھے عزاداری وہ عزاداری نہیں رہے گی. آپ کی عزاداری میں ایک اہمیت تھی. بس کہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی کہ ہم اگر کربلا اس پیشہ لے کے اٹھ گئے اور پورے سال یہ 10 دن میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بیٹری کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ بیٹری کو چارج کرتے ہیں. یہ 10 دن ہماری بیٹری کو چارج کرنے کے ہیں کہ 10 دن اپنی بیٹری چارج کرو تاکہ پورے سال کردار حسینی تمہارا قائم رہے. تم حسینی کردار کرو. حسین نے کربلا میں آپ کی اصلاح کی, آپ تک صحیح دین پہنچانے کی اپنا بھرا دم, یہاں تک کہ حسین نے اپنے ششماہے کو بھی بچا دیا. کچھ سوچ سکتا ہے کہ امام حسین کے اس محضر نامے میں ایک 6 مہینے کے بچے کا نام دیا کہ جس کو حسین اپنے ہاتھوں پہ دیتا ہے. اور عزیزوں یہ 6 مہینے کا اثر بدن میں چاہے ہلکا ہو لیکن عظمت میں اتنا بھاری تھا کہ حسین سے علی اصغر کا لاشا اٹھ نہیں رہا. حسین جب علی اصغر کے تیر لگ چکا تو میرا مولا علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کے ہمت نہیں کر پا رہا کہ خیمے تک لے جائے. امام حسین 7 بار خیمے لگائے ہیں, 7 بار پیچھے ہٹ گئے. کیا کہہ رہے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب غزائہ و تسلیما لامرہ. آخر 7ویں بار میرا مولا خیمے کے دروازے پہ آیا, ہمتوں کو جمع کیا. اے رباب, ارے میں کون ہوں؟ جناب رباب نے کہا والی ہے آپ وقت کے امام ہیں. جناب امام حسین نے رباب سے کہا اے رباب میں اصغر کو لے کے آیا ہوں. جیسے ہی رباب نے علی اصغر کو دیکھا, ارے کیا دیکھا, ننھا سا گلا تیر سے چھلا ہوا ہے. کہنے لگی اصغر ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں تمہارے سر والے بچے بھی نہیں کیے. گھر چلو شام ہوتی ہے صبح, اصغر پہ کہتی تھی مادر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر. گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر, خاک پر نیند آئے گی کیوں کر, خاک پر نیند آئے گی کیوں کر. گھر چلو شام ہوتی ہے صبح, اصغر پہ کہتی تھی مادر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر. گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر, سونا جنگل ہے اور رات کالی, سونا جنگل اور رات کالی. آج ہوئے گا میدان خالی, آج ہوئے گا میدان خالی. کچھ کرنے کو ہے یا سے لشکر, کچھ کرنے کو ہے یا سے لشکر. گھر چلو شام ہوتی ہے صبح, اصغر پہ کہتی تھی مادر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر. گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. بھاگ گئی تیری صورت زمین کو, اگر تیری صورت زمین کو, لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو, لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو. یہ نہ سمجھی کہ روئے گی مادر, یہ نہ سمجھے کہ روئے گی مادر. گھر چلو شام ہوتی ہے صبح, اصغر پہ کہتی تھی مادر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر. گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. پانی منگواؤ اپنے چچا سے, پانی منگواؤ اپنے چچا سے,
سب تڑپتے ہیں خیمے میں پیاسے تم بھی پینا سبوں کو پلا کر گھر چلو شام ہوتی ہے صبح اصغر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر رو رو کہتی تھی بال سکینہ ارے بھیا پانی اکیلے نہ پینا ہم بھی پیاس بہت ہیں برادر گھر چلو شام ہوتی ہے صبح اصغر پہ کہتی تھی مادر اصغر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر کٹ گیا سلمان زمن کا ہو گیا ختمہ پنجتن کا کوئی وارث نہیں اپنے سر پر گھر چلو شام ہوتی ہے صبح اصغر پہ کہتی تھی مادر اصغر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر سید